بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے اپنی بیوی فاطمہ بیگم کو خط لکھتی ہوئی ہدایت کی تھی، میرے بیٹے ٹیپو سلطان کو عام ہندوستانی عورتوں کی طرح چاند اور ستاروں سے مت بہلانا اور اسے لوریاں دینے کے بجائے ان مردان شجاع کے نغمے سنانا جو موت کے راگ کو دنیا کا سب سے دلکش راگ سمجھتے ہیں۔ ٹیپو سلطان بچپن میں جسمانی اعتبار سے ایک خوبصورت بچہ تھا، ہاتھ پاؤں چھوٹے چھوٹے تھے۔ ظاہری نزاکت دیکھ کر حیدر علی پریشانی میں اپنی شریک حیات سے کہتے، میں ٹیپو کو ایک سخت جان سپاہی بنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ نرم و نازک بچہ شمشیر اور گز کا بوجھ کس طرح برداشت کر سکے گا؟ ٹیپو سپاہی زیادہ نہیں، کسی شاعر کا بیٹا معلوم ہوتا ہے۔ ان کی شریک حیات کہتی، آپ پریشان مت ہوں، جس نے پیدا کیا ہے وہی استقامت بخشے گا۔ اور پھر جب ٹیپو 1 سال کا ہو گیا تو حیدر علی اسے لے کر ارکاٹ پہنچے اور حضرت ٹیپو مستان کی مزار پر حاضری دی اور دعا کی، اے اللہ، میرے اس بیٹے کو تیرے ایک ولی کے نام نامی سے نسبت ہے، اس نرم و نازک گلاب کو خونی آندھیوں سے محفوظ رکھ اور ٹیپو کو اسلام کا سپاہی بنا کر اسے آئینی اعصاب بخش دے کہ تمام طاقتوں کا سرچشمہ تیری ذات ہے۔ ٹیپو سلطان نے سید اکرام بخاری جیسے عظیم عالم اور استاد سے قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کی تھی۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ بچپن سے ہی فوجی تربیت بھی دی گئی اور ٹیپو سلطان شمشیر زنی کا ہنر بہت بہترین انداز میں جانتا تھا۔ تیر اندازی میں بھی کوئی ٹیپو سلطان کا ثانی نہیں تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو محل سے فوجی چھاؤنی منتقل کر دیا گیا تھا اور وہاں پر ہی ان کی مستقل رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ حیدر علی نے ٹیپو کی پشت کے نیچے سے ریشمی بستر کھینچ لیا تھا اور ولی عہد سلطنت ایک جفاکش سپاہی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، جہاں سونے کے لیے پتھر کا فرش تھا۔ پورے دن جنگی مشقوں میں مصروف رہنے کے بعد رات گئے تک نامور مسلمان سپہ سالاروں کے حالات زندگی اور جنگی منصوبوں کا مطالعہ کیا جاتا، پھر تھک کر اسی پتھر کے فرش پر سو جایا جاتا۔ ٹیپو سلطان بچپن سے ہی سخت جان تھا۔ ایک مرتبہ حیدر علی کے ایک سپاہی اسد برلاس نے حیدر علی کو ٹیپو سلطان کی شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ ٹیپو سلطان نے میری پشت پر کوڑے مارے ہیں۔ حیدر علی کے دریافت کرنے پر اسد بیگ برلاس نے بتایا کہ وہ سالانہ گھڑ دوڑ کے مقابلے میں شریک تھا۔ جب اس کا گھوڑا ٹیپو سلطان کے گھوڑے سے آگے نکلنے لگا تو شہزادے نے گھوڑے کے جسم پر مارنے والے چابک کو اسد بیگ کی پشت پر برسایا۔ میں مقابلے سے الگ ہو گیا اور ٹیپو سلطان فاتح قرار پائے۔ یہ واقعہ سن کر حیدر علی کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ ٹیپو کو بلا کر واقعے کے بارے میں دریافت کیا اور ٹیپو کے اسد برلاس سے معافی مانگنے کے باوجود حکم دیا، ندامت اور معافی سے کام نہیں چلے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان اور زخم کے بدلے زخم۔ یہ کہتے ہوئے حیدر علی نے حکم دیا کہ اسی میدان میں ہزاروں انسانوں کے سامنے یہ نوجوان تمہاری پشت پر 3 درے مارے گا، بس یہی انصاف ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور پھر میدان میں تمام سپاہیوں کو اکٹھا کر کے حیدر علی فوجیوں سے مخاطب ہوئے، آج میں تمہیں یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ میری مملکت میں کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ یہ میرا بیٹا ٹیپو سلطان ہے، جس سے ایک جرم سرزد ہوا ہے اور آج اسے سرعام سزا دی جا رہی ہے۔ اور پھر حیدر علی نے اپنے ہاتھ سے ولی عہد سلطنت کی پیٹھ پر 3 کوڑے مارے اور ٹیپو سلطان نے باپ کا یہ انصاف اور عدل کا فیصلہ چپ چاپ قبول کیا اور زبان سے ایک لفظ نہیں کہا۔ سزا دینے کے بعد حیدر علی اور ٹیپو کے استاد سید اکرام بخاری نے ٹیپو سلطان سے کہا، ٹیپو، آج تمہاری تربیت مکمل ہو گئی۔ حیدر علی کی زندگی میں جب حیدر علی ملابار کی مہم کو روانہ ہوا تو اس جنگی مہم میں ٹیپو سلطان کی عمر 13 سال تھی اور وہ اپنے باپ کے ہمراہ تھا۔ یہ ٹیپو سلطان کی پہلی جنگی مہم تھی۔ دوسری جنگی مہم پر ٹیپو سلطان کو جب بھیجا گیا تو اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی اور انگریزی فوج سے جھڑپوں میں ٹیپو سلطان کی فوج غالب رہی تھی۔ اس جنگ کے لیے ٹیپو سلطان کی حکمت عملی اتنی کمال کی تھی کہ
ان کے والد حیدر علی ان کی دانش مندی پر داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی طرح ٹیپو سلطان کے اپنے والد حیدر علی کی زندگی میں بھی بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور کئی معرکے سر کیے۔ حیدر علی ٹیپو سلطان کی ذہنی تربیت کرتے رہے۔ کبھی وہ ٹیپو کو جنگ میں اپنے ساتھ رکھتے اور کبھی کسی معاذ پر تنہا چھوڑ دیتے۔ جب حیدر علی کا انتقال ہوا تب بھی ٹیپو سلطان ایک مہم پر تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ریاست اور سلطنت کی بہت بھاری ذمہ داریاں ٹیپو سلطان کے کندھے پر آ گئی تھیں، وہ بھی اس وقت جب دشمنوں کی طرف سے ارد گرد سازشوں کے بہت سے جال بنے ہوئے تھے۔ تاج پوشی کے بعد ٹیپو سلطان نے ریاست میسور کا نام بدل کر سلطنت خداداد رکھ دیا تھا اور ٹیپو سلطان نے مختصر الفاظ میں اپنی اس سلطنت خداداد کا دستور بیان کرتے ہوئے کہا تھا، یہ بات سارا ہندوستان جانتا ہے کہ میں حیدر علی کا بیٹا ہوں، مگر میرا باپ سلطان ابن سلطان نہیں تھا، بلکہ میرا خاندان جفاکشوں اور سپاہیوں کا خاندان تھا۔ یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میرے سر پر یہ تاج رکھا ہے، تو میری اس سلطنت میں نہ تو کوئی ملازم ہے نہ خدمتگار، تم سب میرے دست و بازو ہو۔ میں ایسی فلاحی مملکت کا قیام چاہتا ہوں جہاں اسلامی آئین کو دنیا کے تمام قوانین پر برتری حاصل ہو۔ میں عوام کی خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں رہوں گا۔ میری مملکت میں نہ تو کوئی رات کو بھوکا سوئے گا اور نہ ہی کسی کا پیرہن آبرو چاک ہوگا۔ میری اس سلطنت میں سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے۔ مجرم ہر حال میں مجرم رہے گا، چاہے وہ کسی اعلیٰ خاندان اور نسب سے تعلق رکھتا ہو، اسے سزا دی جائے گی۔ کوئی بے گناہ اس لیے سزا نہیں پائے گا کہ وہ کمزور ہے، اور کسی طاقتور کو اس لیے معاف نہیں کیا جائے گا کہ وہ با اثر ہے۔ غریب میرے دوست ہیں، ہر فریادی کو اجازت ہے کہ وہ بلا تکلف محل میں چلا آئے، اور اگر اراکین سلطنت میں سے کسی نے میرے اور مظلوموں کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے عہدے سے ہٹا لیے جائیں گے۔ دراصل ٹیپو سلطان ایک سچا مسلمان، باکردار، ایماندار اور بہادر حکمران تھا، مگر اس نے اراکین سلطنت کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا تھا وہ سب کے سب غدار اور سازشی تھے۔ گو کہ چند ایک باوفا رفیق، وفادار اور بہادر ساتھی بھی تھے، مگر ان کی تعداد بہت کم تھی۔ جن لوگوں کے حوالے اہم وزارتیں کی گئیں وہ درپردہ ٹیپو سلطان کی جان کے دشمن تھے، اور انہوں نے اپنے چہروں پر ایسے نقاب ڈال رکھے تھے کہ ٹیپو سلطان ان کی مکاری اور چالاکی کو نہ بھانپ سکے۔ انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ ٹیپو سلطان حیدر علی کا صحیح جانشین ثابت نہ ہو سکے گا، مگر ٹیپو سلطان تاج پوشی کی رسم کے فوراً بعد انگریزوں کے خلاف معاذ جنگ کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اور پھر 1784 میں ایک فاتح کی حیثیت سے سرنگا پٹم پہنچا۔ ٹیپو سلطان کو سلطنت کا نظام سنبھالتے ہی آئے دن خانہ جنگیوں اور بغاوتوں کا سامنا رہا۔ ٹیپو تمام سازشوں سے بے خبر ریاست کی تعمیر نو میں مصروف ہو گیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی بہادری اور شجاعت سے بہت سے کھوئے ہوئے علاقے مرہٹوں سے واپس لے لیے تھے۔ نظام اور مرہٹوں سے جنگ کا سلسلہ 3 سال تک جاری رہا تھا۔ حیدر علی نے جو کچھ چھوڑا تھا، لائق فرزند نے اس میں مزید اضافہ کیا تھا۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں ایک واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ٹیپو سلطان نے سلطانی محل کے قریب ایک مسجد تعمیر کرائی تھی، جس مسجد کا نام مسجد اعلیٰ رکھا گیا تھا۔ یہ مسجد آج بھی فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہ سوال اٹھا تھا کہ پہلی نماز کی امامت کون کرائے گا۔ اس وقت مسجد کے صحن میں دارالحکومت کے بڑے بڑے مشائخ اور علماء موجود تھے۔ علماء امامت کرانے کے لیے بے چین تھے کہ ایک ممتاز عالم شاہ نصیر الدین نے کہا، میرے خیال میں پہلی نماز کی امامت وہ شخص کرائے جو صاحب ترتیب ہو۔ شاہ نصیر الدین کی تجویز سن کر تمام علماء اور مشائخ کے چہرے اتر گئے کہ ان میں کوئی بھی صاحب ترتیب نہیں تھا۔ اسلامی فقہ کی اصطلاح میں صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ باری باری تمام علماء نے یہ کہتے ہوئے امامت کرانے سے معذرت کر لی کہ سلطان محترم، میں صاحب ترتیب نہیں ہوں۔ نماز کا وقت گزرا جا رہا تھا اور تمام علماء کے چہروں پر ندامت کا عکس نمایاں تھا۔ ایسے میں ٹیپو سلطان نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے۔ تمام علماء نے حیرت کی زیادتی سے ٹیپو سلطان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کیا آپ صاحب ترتیب ہیں؟ تو ایسے موقع پر ٹیپو سلطان نے عاجزی سے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ راز فاش ہوتا، مگر اللہ کی یہی مرضی تھی۔
جی میں صاحب ترتیب ہوں۔ تمام علماء اور مشائخ محبوب کھڑے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک نوابزادہ عیش و آسائش کے ماحول میں پرورش پانے والا انسان اس قدر متقی ہے۔ یہ واقعہ ٹیپو کی پرہیزگاری اور عبادت گزار ہونے کا ہے۔ ٹیپو کی بہادری اور شجاعت کا ایک اور واقعہ انتہائی قابل ذکر ہے۔ ٹیپو سلطان کا ایک تاریخی جملہ تھا جس کو وہ اکثر اوقات دہراتے تھے: گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ خدا مجھے ایسی زندگی عطا کرے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب ٹیپو سلطان کی عمر بمشکل 15 سال تھی۔ ایک دن وہ فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کھیل رہے تھے کہ اچانک قریب کی جھاڑیوں سے شیر نمودار ہوا۔ فرانسیسی افسر نے شیر پر بندوق تان لی۔ ٹیپو نے بندوق چھین کر زمین پر پھینکی اور یہ کہتے ہوئے اپنی تلوار بے نیام کر لی: مرد اس طرح شکار کرتے ہیں۔ فرانسیسی افسر نے جب اس واقعے کا ذکر حیدر علی سے کیا اور انہیں ٹیپو کو اس بے احتیاطی کے لیے سمجھانے کا کہا تو ٹیپو سلطان گویا ہوئے: ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ سلطنت خداداد میں سازشیں دن بدن سرطان کی طرح پھیلتی رہیں۔ ٹیپو سلطان کے دونوں بیٹوں کو بھی بطور یرغمال انگریزوں نے طلب کر لیا تھا اور بیٹوں کی جدائی کے غم میں ٹیپو سلطان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی غلامی پر آبرومندانہ اور مجاہدانہ موت کو ترجیح دی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شمشیر نے انگریزوں کے خلاف اپنی آخری جنگ میں کئی سر تن سے جدا کیے۔ ان کی بندوق نے کئی فرنگیوں کے سینوں کو نشانہ بنایا، مگر اس شجاعت اور مردانگی کے باوجود غداروں کی منجری کے سبب انگریزوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ٹیپو سلطان کے جسم پر 4 گولیاں لگیں، 2 بازو میں، ایک دل کے قریب اور ایک کان پر۔ ٹیپو سلطان شدید زخمی حالت میں پانی مانگتا رہا، مگر قریب موجود سلطان کا ملازم راجہ خان پانی لے کر نہ آیا، اور جب ٹیپو سلطان نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان دے دی تو راجہ خان نے آگے بڑھتے ہوئے ٹیپو سلطان کے گلے سے قیمتی ہار اتار لیا تھا۔ ٹیپو سلطان کی انگریز فوجیوں پر اتنی دہشت تھی کہ شہادت کے کئی گھنٹے بعد بھی انہیں لاش کے قریب آنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں ٹیپو زندہ نہ ہوں۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جب انگریزوں نے مال غنیمت کی تقسیم شروع کی تو غدار میر عالم نے اپنا حصہ طلب کیا۔ انگریز افسر نے یہ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا کہ تم ٹیپو سلطان کے فولادی پنجرے میں بند 50 شیر لے لو، ان کا شمار بھی مال غنیمت میں ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر ٹیپو سلطان کے بوڑھے خدمتگار نے حقارت سے میر عالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا: حضور، آپ ان شیروں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ یہ شیر ہیں اور ان کی ناز برداری کوئی شیر ہی کر سکتا ہے، ایک غدار نہیں۔ ٹیپو سلطان کو غداروں اور سازشوں کی مکاری سے شکست ہوئی، مگر اس نے انگریزوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ایک آبرومندانہ اور مجاہدانہ شہادت کو گلے لگایا۔